الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب یہ بات سامنے آ گئی کہ قوم عاد اور قوم سمود مجموعی طور پر تو تباہ ہو گئے، عذاب الہی کے شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، لیکن ان کے صفوں میں، ان کی سوسائٹی میں جو اہل ایمان تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے نجات دے دی، ان پر کوئی بھی گزر نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی ان اہل ایمان پر۔ یہ وارننگ ہے ادوار بعدیہ کی انسانیت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہو گیا، لیکن قیامت کا معاملہ بھی درپیش ہے نا۔ وہ بات تو ہو گئی، بات گئی، رات گئی، بات گئی والی بات کی طرح، لیکن آگے والی بات وہ کتنے خطرناک بات ہوگی۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اس دن کیا منظر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی تمام دشمن، ہر طرح کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، یحشر، ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان کو جہنم میں گرایا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ فہم یوزعون، سب کے سب جہنم کے کنارے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ویسے تو ان کو جمع کر دیا جائے گا، لایا جائے گا اس طرف سے اس طرف سے، جہاں کہیں اکٹھے کر کے جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام اعداء الہی حسب طاقت و حیثیت سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس حالت میں ان کی حالت دیدنی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے بالکل مشاہدے کے قریب جب پہنچ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، پھر ان لوگوں کے اپنے خلاف، ان دشمنوں کی، اسی فرعون کی، اسی نمرود و شداد و حامان و ابو جہل کی، ان جیسے بعد میں آنے والے جتنے بھی اس درجے اور حیثیت کے لوگ ہوں گے، سب کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی کانیں، ان کی آنکھیں اور ان کی کال، بدن کا کال، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کان کہے گا کہ جی ہاں، اللہ کی نافرمانی کی یہ سب باتیں تم لوگ کہتے رہے اور ہم لوگ سنتے رہے، اور آنکھیں بھی کہ تم لوگ شرک اور کفر کی پرچار کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے، تم لوگ اہل توحید کو عذاب دیتے رہے اور ہم دیکھتے رہے، وجلودو، اور اس طرح ان کے بدن کے کال کا ایک ایک سینٹی میٹر، یہ سینٹی میٹر تک کا ہر ایک حصہ وہ بھی گواہی دے گا کہ ان انسانوں نے ہمیں یا اللہ تیری نافرمانی میں استعمال کیا۔ اسے فرمایا یہ سب اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کے اعمال کی یہ گواہیاں دیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جہنم کیوں، مجھے کیوں جہنم لے جائے گا، مجھے کیوں؟ تجھے اس وقت تو جب لا الہ الا اللہ کی بات تھی تو کہاں تھے؟
وہاں بھی تو یہی کہتے تھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع. یا آج کے جو اپنے آپ کو طواغیت یا طاغوت کہتے ہیں وہ بھی میں اسلام کو قبول کروں. تو کیا ہوا اسلام کو قبول نہیں کرو گے؟ جہنم جاؤ گے. تو یہی اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اب اس کے بعد اب باتیں اگلی آیتوں میں مزید وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ وہاں جا کر ان پر بات ہوگی. اللہ رب العزت کو طاہر سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.